السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یعنی اس میں ترا میں جو ہے نہ صرف آنکھوں کا دیکھنا بلکہ اس میں یعنی کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا۔ ضرب اللہ کے بیان کی اللہ نے مثلاً ایک مثال، کلمتاً کلمے کی، طیبتاً پاکیزہ، کا شجرتاً مانند ایک درخت کے، طیبتاً پاکیزہ ہے، اصلها شاخ اس کی جڑ اس کی، ثابتاً مضبوط ہے، وفرعها اور اس کی شاخیں، فی السماء آسمان میں ہیں۔ تو یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی مثال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اور ایک تمثیل سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کی مثال کیسی ہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ دراصل کیا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب، ٹھیک ہے، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو توحید کا کلمہ دراصل یہ پاکیزہ کلمہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جب عقیدہ اور عمل کی شکل اختیار کر دیتا ہے تو یہ ساری بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے آ رہا نا اصلھا ثابتون، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ درخت جتنا اوپر پروان چڑھتا ہے اتنا ہی اس کی جڑیں زمین میں گہری چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پاکیزہ درخت سے اس کی مثال بیان کی ہے، اور یہاں پر پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور یہ دراصل اس کو آپ تمثیل اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک مومن کا دل ہے، یا ایک مومن ہے جس کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کے دل میں کلمہ توحید رچ بس گیا ہے۔ اور اس کی مثال کھجور کے درخت سے کیسے ہے وہ حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا کہ نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے، نہ اس کا دانہ معدوم ہوتا، اور نہ اس کا نفع ضائع ہوتا ہے، اور ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف اشارہ کیا ہے اور مختلف طرح کی اس کی مثالیں دیں، اور اس کو مسلمان کی مثال سے بتایا کہ مسلمان ایک ایسا یعنی وہ شخص جس کے اندر توحید رچ بس گئی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بارآور ہوتا ہے، ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہر طرف اس سے خیر ہی نکلتی ہے، ہر شخص اس سے نفع ہی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، کیونکہ علم ترا آ رہا نا، کیا تم نے غور و فکر کیا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے طیب کلمے کی؟ یہ کلمہ ہمارے اندر کس حد تک جڑ پکڑ چکا ہے ہم دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر یہ ہمارے اندر جڑ پکڑ چکا ہے تو پھر لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ہم لوگوں سے برائی بھی پائیں تو ہم یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ میں تو ہر وقت اچھائی کرتی ہوں، یہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مومن کیا کرتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اس کو ذرا کھجور کے درخت کو اور مومن کو دیکھ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھجور کا درخت پہلے اوپر بلندیوں کی طرف پروان چڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اوپر جا کر اس کے پتے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے پتوں کی بھی الگ ہی شان ہوتی ہے، اور اوپر کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ پھل دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ درخت وہ یعنی زمین سے کیا لے رہا ہے؟ پانی لے رہا ہے نا، لیکن اس کے برعکس وہ دے کیا کچھ رہا ہے۔ تو جب آگے یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھ آئے تو میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کہہ کیوں نہ دیا؟ میں نے کہا آپ سب خاموش رہے تو میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میرے والد کہنے لگے، اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی۔
یعنی یہ ایک باپ کا رویہ ہے اپنے اولاد کے ساتھ کہ وہ خوش ہوتے کہ ان کا بیٹا اگر جواب دیتا، حالانکہ وہ خود اس محفل میں خاموش تھے۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، تو یہاں پر دراصل مسلمان کی مثال دی گئی ہے۔ آگے آپ یہ دیکھیں کہ شجرۃ طیبہ، یعنی اس کی مثال ایک پاکیزہ درختی ہی سی ہے۔ اور دیکھیں اس پہ جو پھل آتا ہے نا کھجور، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا، یعنی جب ہم اس کو کھاتے بھی ہیں نا تو وہ اس کی وہ جو مثال ہے نا وہ طیب ہی ہے، اس کا ویسٹ نہیں ہوتا۔ اصلها ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کلمہ توحید کا بیج ڈلتا ہے اس کے دل کے اندر، تو پھر یہ گہرا گہرا اندر جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، مومن اپنے شعوری احساس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو بیج ہے نا، وہ صرف اوپر کی سطح پر نہیں رہ جاتا بلکہ وہ اس کے اندر جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اپنی ساری زندگی آپ یعنی اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، آپ اس کو خالق معبود مان رہے ہیں، اور اب آپ نے اپنی مرضی کو اس کے تابع کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس شعوری احساس کے ساتھ مومن کے دل میں ایمان بھی بڑھتا ہے، توکل بھی بڑھتا ہے، اللہ پر اعتماد بھی بڑھتا ہے، اور اس کی جڑیں یعنی اس کے جو عقائد ہوتے ہیں نا، غیب پر ایمان اور یہ سب کچھ، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان عقائد کی بنیاد پر پھر وہ اعمال کرتا ہے، تو ان اعمال کی شاخیں اوپر آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، یعنی اچھے خیر کے کام وہ کرتا ہے، ہر شخص اس سے خیر حاصل کرتا ہے، ارد گرد اس کی شاخیں نکلتی ہیں، مختلف طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یعنی وہ ہر دم فائدہ دینے والا اور بڑھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اب یہ درخت کی مثال لے کے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب درخت ایک پروان چڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں سے ہم جھاڑ جھنکار کو سائڈوں سے صاف کر دیتے ہیں، اس کو ساتھ میں اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اندر ایک تزکیہ کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا، یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے، یہ پیوریفائی ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جھاڑ جھنکار صاف کرتا رہتا ہے، یعنی تخلیہ ہوتا رہتا ہے، اور دوسرا اس کا پروسیس ہوتا ہے تقوی کا تحلیہ، یعنی پھر وہ اپنی ذات کو نشوونما دیتا ہے، اچھے اور صاف کے ساتھ مزین کرتا ہے۔ تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے نا زیور پہنانا، تو بالکل اس طرح جیسے آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں پھر اس پر میک اپ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم نے اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر کلمہ طیبہ رچ بس گیا ہے اور ہم اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شجرہ طیبہ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہے، اس کی یہ عمدگی خواہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہو یا پھل پھول کے اعتبار سے یا پھل کے خوش ذائقہ، شیریں اور خوشبودار ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا پھل بھی میٹھا ہے، اس کا جو خوشبو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، جڑیں اس کی زمین میں خوب مستحکم اور گہرائی تک پیوست ہو چکی ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں کہ حالانکہ آپ یہ دیکھیں گے کھجور کے درخت کا قد بہت ہوتا ہے لیکن وہ درخت کا بوجھ سہار لیتی ہیں، اور پھر اسی طرح اس کی شاخیں آسمانوں میں بہت بلندی تک چلی گئی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے وہ نیچے کی ہوا میں جو آلودگی ہوتی ہے نا اس سے وہ محفوظ رہتا ہے، جراثیم سے پاک رہتا ہے۔ اور پھر کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں، لیکن جو ہی کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف دیکھنی پڑتی ہے تو ہمارا عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو جان لیں کہ آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کھجور کا درخت ہے نا، مومن بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی دراصل شجرہ طیبہ ہے اور کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس کی جڑوں کو مضبوط فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام صفات وہاں پر ہمیں ملتی ہیں، اور ایمان بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کریں،
کہ اب کھجور کے درخت میں جو صفات ہے نا، اور اسی طرح مومن کی جو صفات ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ انکساری ہوتی ہے مومن میں، اس کی فکر میں سلجھاؤ ہوتا ہے، طبیعت میں سلاسل ہے، مزاج میں اعتدال ہے، یعنی یہ نہیں کہ کبھی وہ ایک دم سے سیخ پا ہو جاتا ہے اور کبھی بہت ہی نرم ہوتا ہے، بلکہ ایک اعتدال اس کی طبیعت میں ہوتا ہے، سیرت میں مضبوطی ہوتی ہے، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت، یہ بھی ضروری ہے، باطنی اور ظاہری دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کرنا، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں درست بازی، کلام میں صداقت، قول و قرار اور وعدے میں پختگی، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل اور سیاست میں دیانت۔ اور اسی طرح جب وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو ان کو وہ نبھاتا ہے، پختہ رکھتا ہے، وثوق ہوتا ہے، یعنی خیر ہی خیر ہے۔ جب میں یہ صفات لکھ رہی تھی نا تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ کتنی زیادہ ہیں، چلیں کچھ نہیں تو ہم تھوڑے میں ہی یعنی کچھ تو ہم کریں۔ جیسے ابھی ایک ہی چیز کو آپ لے لیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنا مسلسل تزکیہ ہو رہا ہے، بلکہ جب آپ لوگوں سے معاشرت کرتے ہیں تو اس میں بھی اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہو، ٹھیک ہے، خیر ہی خیر پھوٹے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے ساتھ ہی اس کی اسی سے فرمایا ہے کہ تو تی وہ لاتا ہے، دیتا ہے اکولہا اپنا پھل کلا ہین، ہر وقت بیزنی ربی ہے، اپنے رب کے اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی صفات میں پہلے ہی آ گیا ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا مومن ہو، وہ کیا ہوتا ہے، ہر وقت بارآور ہوتا ہے، خیر ہی خیر اس سے پھوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، یعنی یہ جو قرآن میں مثالیں بیان کی گئی ہیں ایسے ہی گزر جانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے، اور غور و فکر وہی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کھجور کے درخت کی مثال کو سامنے رکھ کر اپنی ذات میں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کلمہ طیبہ کس حد تک رچ بس گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَثَلُ، اور مثال، کلمۃ خبیثۃ، ایک ناپاک کلمے کی، کشجرۃ، مانند ایک درخت کے، خبیثۃ، ناپاک ہے، اجتثت، جس کو اکھاڑا گیا، من فوق الارض، سوری یہ اجتثت پڑھیں گے، ہے نا، اکھاڑا گیا، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، مالہا نہیں ہے اس کو، من قرارن، کوئی قرار۔ اب ایک طرف کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی گئی اور دوسری طرف کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ خبیثہ جیسے کلمہ طیبہ جو ہے وہ پاک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تو کلمہ خبیثہ کیا ہے، شرک اور کفر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا انکار کرنا یا یہ کہ اس میں شرک کی ملاوٹ کرنا۔ تو اس کی مثال ایک ایسے پودے سے دی گئی ہے جو کہ خبیثہ ہے، گندا پودا ہے جسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، اور اس کی ساری صفات شجرہ طیبہ کے برعکس ہیں، یعنی مالہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی بلکہ زمین کے وہ قریب ہی رہتی ہے کہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مثال ہر باطل نظام پر، ہر باطل بات پر صادق آتی، کلمہ ہے نا ایک بات ہے، اور ان باتوں کی بنیاد پر ہی تو پورے نظام بلڈ کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں وہ چاہے ایک شجر کی طرح لگیں لیکن ان کی بنیاد نہیں ہوتی، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مثل مشہور ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بے شمار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولیں اور اس کے بعد آپ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی روح سے شجرہ خبیثہ سے مراد اندرائن کا پودا ہے، اس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف مومن ہے جس کا پھل میٹھا ہے، خیر ہی خیر اس سے نکلتی ہے، لیکن ایک طرف یہ شخص ہے، اب اس کو آپ کافر یا منافق بھی کہہ سکتے ہیں یا مشرک بھی، کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہی ملے گی، ٹھیک ہے، اور جو نظام بھی ایسے لوگ ترتیب دیتے ہیں وہ باطل نظام حیات ہوتا ہے جو کہ قائم نہیں رہتا، دیکھنے میں وہ بڑا تمدن والا بھی بعض اوقات لگتا ہے، بڑھتا چڑھتا پھلتا پھولتا ہے، لیکن اس سے لوگوں کو نقصان ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کل آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سودی نظام اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ شاذ و نادر ہی، مجھے نہیں پتا کوئی ملک رہ گیا ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہوگا، کیونکہ گلوبلائزیشن نے نہ صرف جو جن کا یہ نظام ہے وہاں پر اس کو یہ قائم ہے، بلکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اوور آل ورلڈ میں ایک ہی آرڈر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ انہی ملکوں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میری بیٹی بتایا کرتی تھی کہ اس کی ٹیچر خود اس سے بڑی تنگ ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کرسچن تھی، تو وہ کہہ رہی میری ابھی تک جو ہے میرے جو مجھ پر قرض ہیں وہ نہیں ادا ہو رہے، میری تعلیم کے قرض نہیں ادا ہو رہے، اور اتنے سال اس کو ٹیچنگ کرتے ہوئے ہو چکے تھے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کا معاملہ ہے جو سودی نظام پر قائم ہے، یا کوئی بھی معاملہ لے لیں، ایون یہ کہ اس نظام کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو کوئی بھی چھوٹی موٹی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم فوراً کریڈٹ کارڈز کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگر میں آج مر گئی تو یہ قرضہ کون ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرض دہندہ ہوتا تھا، یعنی جس نے قرض پے کرنا ہوتا تھا، اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو اندرائن کا پودا ہے یا یہ جو باطل نظام ہے، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ آپ کے پاس مال بھی آ گیا، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، یعنی دل کو اطمینان ہے کہ اپنا نام لگا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ نہ آپ کو جسمانی طور پر سکون دیے ہوئے اور نہ ہی روحانی طور پر، نہ ذہنی طور پر آپ سکون میں ہیں۔ ہر مہینے ایک جو ہے وہ اماؤنٹ بھی آپ کو الگ پے کرنی پڑ رہی ہے، اور اگر آپ انسان غور و فکر کرنے بیٹھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان دا لانگ رن آپ جس چیز کے مالک بن رہے ہیں اس کی وہ قیمت تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ سودی نظام کیا کرتا ہے، معاشرے میں ایک کینسر کی طرح پھیلتا ہے، اور دولت کو امیروں کی طرف منتقل کرتا جاتا ہے، وہ غریب طبقہ مزید غریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر طبقہ جو ہے وہ بھی دولت پا کر سکون میں کہاں ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ لوگوں کو یعنی تنگ کر کے امیر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ ان کے اندر ڈپریشن اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ حال ہے، اور آخرت کا بھی جو نقصان ہے وہ بھی آبویس ہے۔ تو معاشرے میں بدامنی ہوتی ہے، اسی طرح رشوت، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا، فساد، جان و مال، آبرو وغیرہ کا محفوظ نہ رہنا، کیونکہ جو نظام ہی باطل پر قائم ہوتا ہے نا، جس میں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عوام میں بے چینی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی امیر غریب سے خوش نہیں ہے، غریب امیر سے کیسے خوش ہوگا، اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے، کئی طرح کے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ چونکہ نظام باطل ہے اور اس کی بنیاد بھی باطل لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مشرک کافر اور ایسے لوگوں نے، تو جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے حل کے لیے کلمہ طیبہ کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی حل سوچا بھی جاتا ہے تو ساری توجہ علامات پر ہوتی ہے، اس کی بنیادوں پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل اور پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو ٹھیک کرنے والا ہے، یعنی کوئی ایسا لیڈر اٹھانے والا ہے جس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو اسلامی نظام حیات صرف ایک ہی طرز پر قائم تھا، اور وہی خلافت ہے جس پر وہ قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باطل نظام آئے، جو لوگوں نے بنائے اور بنتے بگڑتے گئے، سب کبھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ہر دور میں ایک نظام کبھی رہا، کبھی مور دین ون بھی رہے، تو ان سب کی بنیاد کیا تھی، شجرہ خبیثہ پر تھی، تو اس کو استحکام کبھی نہیں ہے، اور جو اس کے پھل پودے ہیں وہ بھی ہمیشہ کڑوے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نظام کا حال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا تھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال میں ہم خود کو دیکھیں گے، کلمہ خبیثہ میں بھی ہم خود کو دیکھیں گے۔ ابھی وہ جو ساری مومن کی صفات بیان ہوئیں اس کے اپوزٹ کر لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اگر ہم معاشرت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی دوسروں سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہم صبر کرتے ہیں یا فوری رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر کس حد تک ادا کرتے ہیں، کیونکہ شکر ادا کریں تو ہی تو ہم دوسروں کو دینے والے بنتے ہیں نا، لیکن ہماری نظر عموماً اپنے حقوق پر ہوتی ہے، فرائض پر نہیں ہوتی کہ فلاں نے مجھے نہیں دیا، فلاں کی طرف سے مجھے نہیں ملا۔ تو کلمہ طیبہ کی برکات ہوتی ہیں، اگر ایک مومن کے اندر یہ آ جائے تو مومن کسی حال میں نہیں گھبراتا، مصائب مشکلات کے دور میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، استقلال سے سب کچھ برداشت کر جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اسی کے لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابتی، ثابت بات کے ساتھ۔ یہ ثابت بات کیا تھی، کلمہ طیبہ ہی تھی جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ،
اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھار خیال آتا نا، اسپیشلی ابھی ہم آگے جب پڑھیں گے کہ آم، قبر میں جو ہیں سوالات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، یعنی 3 طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ان کے کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قول ثابت ہے نا، اس کو آپ جب زندگی میں پکڑے رکھتے ہیں نا تو اس کی برکات یہ ہوتی ہیں کہ آخرت میں اور اخروی زندگی کی پہلی منزل قبر ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ قول ثابت فائدہ دیتا ہے، ثابت رکھتا ہے۔ یعنی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ یعنی کہ حسن الخاتمہ، ہم اپنے اچھے خاتمے کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کلمہ نصیب فرما دینا، اس طرح کی ساری، تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھتے ہیں، اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عموماً ایک ریسرچ بھی کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ لوگوں کو عموماً موت اس حالت میں آتی ہے جس میں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ یہ جو سجدوں میں لوگوں کو موت آ جاتی ہے، یہ ایسے ہی آ جاتی ہے، یعنی ایک دم سے وہ آج سجدہ کرتے ہیں اور اسی وقت موت آ جاتی ہے، نہیں، وہ ایک اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نا، بار بار اس میں جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی پلیئر کو جو ہے وہ کسی کھیل کے میدان میں موت آ جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے جب ایک مومن اپنی زندگی میں اس کو تھامے رکھتا ہے، ہر وقت وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، وہ اسی کلمہ طیبہ کو پروان چڑھانے کی، اس کو اپنے اندر نشوونما دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف دنیا میں ثابت قدمی ملتی ہے بلکہ آخرت میں جو حالات اس کو پیش آتے ہیں وہ اس میں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ اب وہ آخرت کے حالات پر ایمان لایا ہوا ہے، وہ اس کے لیے کوئی ایک دم سے حیران کن نہیں ہوں گے، وہ ان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ان میں پہنچے گا تو اس میں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ تو اور اسی کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے، بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، اور ترمذی کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، تو وہ جواب دے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ یہی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے نا تو دفن کے بعد اس کی قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہ دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یا مردے کو دفنا لیتے تھے تو اس کے بعد اس کے پاس یعنی رہتے تھے مغفرت کے لیے کہ وہ انس حاصل کر لے جو فرشتے اس سے سوال و جواب کرنے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے برعکس بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جو فرمایا نا وہ یضل اللہ الظالمین، کہ گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جس طرح سے کلمہ طیبہ جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آخرت کی منازل میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں، تو اس کے برعکس جو کلمہ خبیثہ ہے یا اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر وہاں پر جواب نہیں دے سکیں گے، قبر میں بھی سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہاں پر کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں اور بڑی ہی یعنی کہ یعنی دل دہلا دینے والی احادیث ہیں، جیسے کل بات ہو رہی تھی نا کہ بار بار ان چیزوں کا تذکرہ ہونا تو ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو بلا شبہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اگر وہ ایماندار ہو تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھ کو جنت میں ٹھکانہ دیا، تو وہ دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر انس کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ منافق یا کافر ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس کو فوکس کریں، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہہ دیتا تھا، یعنی اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی تھا تو اس کو اس کلمے کو پروان چڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہی نہیں تھا، ان کی سیرت کو نہیں پڑھا تھا، ان کی سنتوں کو کی پیروی نہیں کی تھی۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو خود سمجھا اور نہ خود پڑھا، پھر لوہے کے ہنٹروں سے ایسی مار پڑے گی کہ وہ بلبلا اٹھے گا اور اس کی یہ چیخو پکار جنوں اس کے سوا آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں قول ثابت پر قائم کر دے جب ہم سے یہ سوالات کیے جائیں۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، فرمایا میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ اب اس میں نا پورا وہ یاد رکھیں کہ جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، نہیں، جب میت فوت ہوتی ہے نا تو اس کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ نیک روح ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس کی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، جہاں پر اب یعنی اتنے میں جب اس کا جسم دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، واللہ عالم، یا جو بھی ہوتا ہے نا، یعنی بعض اوقات تو قبر میں بھی نہیں لوگ ہوتے، بعض اوقات تو دریا میں ڈوب کے مرتے ہیں، جس طرح بھی۔ تو آسمانوں کی طرف اسی طرح بد روح بھی لے جائی جاتی ہے، جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو زمین کی طرف پٹکا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جب جسم میں روح لوٹائی جا رہی ہے تو اس وقت اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے پاس آتے ہیں 2 فرشتے اور اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ یہ بھی اس سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 3 سوال ابھی ہم نے پڑھا نا، تو چوتھا یہ بھی ہے کہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کے ساتھ ایمان لایا، اس کو سچا جانا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت بات کے ساتھ۔ تو آیت کے آخر تک آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی پوشاک پہنا دو، جنت کی طرف دروازہ کھول دو اور اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اس کے پاس اس کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور بقدر نگاہ کی درازی کے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک اس کی قبر دراز کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو کافر ہے اس کی موت کا ذکر کیا فرمایا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں وہ شخص کون ہے جسے تمہاری طرف بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، پس اسے آگ سے اس کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ کہا کہ اس کی لو اور گرمی آتی ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی بن جائے۔ وہ اس کو گرز کے ساتھ مارتا ہے کہ جنوں انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے اس کی آواز سنتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر۔ پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے اور اسی طرح دوسری احادیث کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے، اور اس کے باوجود بھی وہ کہے گا کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یعنی اس تکلیف کو دیکھ کر، حالانکہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ برداشت ہونے والی کہاں ہے، لیکن وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے کہیں شدید تر ہے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو کہ مجھے اب وہ جہنم کا عذاب نہ دیکھنا پڑے۔ یہاں تک کہ آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قول ثابت کے ساتھ قائم رکھے. اچھا، جیسے شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ آج ہم سبق کم ہی کریں گے، تو بس اتنی ہی آیات ہم کریں گے، لیکن میرے پاس ایک نوادر الاصول ترمذی کی روایت ہے، تو وہ میں پڑھنا چاہوں گی. تھوڑی سی لمبی روایت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ جیسے آج کل ہم ظاہر ہے علم کم حاصل کر رہے ہیں نا، یعنی چھٹیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ہم میں نہیں ہیں، تو معاملات ہو رہے ہیں لوگوں سے، یعنی کسی کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کسی کے گھر سے جا رہے ہیں، یا اسی طرح ملنا جلنا، باہر نکلنا ذرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ معاملات میں حسن اور معاشرت میں حسن اور یہ سب کچھ، یعنی ایک جو مومن ہے اس کے یہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ قول ثابت اور دوسری طرف جو ہے کلمہ خبیثہ جو ہے وہ آخرت میں انسان کا کیا انجام کریں گے. تو اس کے حوالے سے یہاں پر کافی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور آج کل ہمارے پاس سبق یاد کرنے کے لیے کم ہوگا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو اعمال کریں نا، تو ان کے پیچھے ہماری یہ خواہش بھی ہو کہ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں اور تیرے ہاں وہ نعمتیں حاصل کر لیں جو ابدی ہیں. تو دیکھتے ہیں، نوادر الاصول میں آئی ہے، ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں صحابہ کی جماعت کے پاس آ کر فرمایا، گزشتہ رات میں نے عجب باتیں دیکھیں. دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اس کو چھڑا لیا. وضو نے چھڑا لیا. ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات کوئی فعل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت بعض اوقات خالص نہیں ہوتی، بس ایک روٹین میں ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حسن کیا ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ سوار کے چیک کر کے کریں وضو، کہ کیا میرا وضو سنت کے مطابق ہے، اور کیا میں نے کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک تو نہیں چھوڑ دی. پھر فرمایا، میرے ایک امتی کو شیطان نے وحشی بنایا ہوا ہے، لیکن ذکر اللہ نے آ کر اس کو خلاصی دلوائی. تو اب کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کہیں سی ایسی جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں، کبھی ٹریفک میں ہی پھنس جاتے ہیں، تو وہاں پر بجائے پینک ہونے کے یا لوگوں کو بات کرنے کے، یا ارد گرد بعض اوقات لوگوں کو بھی لوگ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ٹریفک پھنس گئی ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، تو اس وقت ذکر الہی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ذکر الہی انسان کو وہاں پر شیطان کے شر سے بچائے گا نا. یہاں بالکل، یعنی شیطان جب وحشی انسان کو بنا دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، بالکل اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ذکر الہی آپ کو خلاصی دلوانے والا ہے. ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچایا. تو نماز بھی ظاہر اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی ہوگی، تو اور وہ وہاں پر آسمانوں کی طرف گئی ہوگی اور قبولیت کا درجہ پایا ہوگا، تو پھر یہ حاصل ہوگا نا. ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب ہوش پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس کو پانی پلا دیا اور آسودہ کر دیا. ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، اس کے وضو نے آ کر اسے بچا لیا. ایک اور امتی کو دیکھا کہ انبیاء حلقے باندھ کر بیٹھے ہیں، جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اس کو اٹھا دیتے ہیں. اسی وقت اس کی جنابت کا غسل آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے پاس بٹھا دیا. یہ جب میں لکھ رہی تھی نا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنابت کا غسل جتنی جلدی کر لیا جائے اتنا ہی وہ جو ان سے قربت الہی عطا فرماتا ہے نا. ٹھیک ہے، ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے، اوپر نیچے سے بھی اسی میں گھرا ہوا ہے. اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے سے نکال کر نور میں پہنچا دیا. ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سے بولتے نہیں. اسی وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو. ایک امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، اتنے میں اس کی خرات آئی اور اس کے منہ پر سے پردہ اور اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایہ بن گئی. ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر
رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، اللہ اور اس میں حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس پہنچا آئے۔ ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف الہی نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کپکپانا آیا اور جہنم سے بچا لے گیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر لڑکھنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پار اتر گیا۔ ایک اور کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا، اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی اور دروازہ کھلوا دیا گیا اور وہ جنت میں پہنچا دیا گیا۔ یہی وہ قول ثابت ہے نا جو کہ آپ کو آخرت میں جنت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سب کچھ عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ یہ اعمال ہم صرف عمل کریں، اصل تو اللہ کی رحمت ہی بچانے والی ہے۔ تو لیکن یہاں پر ان تمام اعمال کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی مختلف شخصیت ہے نا، تو کوئی ایک عمل اچھا کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے، کوئی مختلف طرح کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی میں ایک عمل بہت اچھے درجے پر ہوتا ہے، اور ابوبکر صدیق جو ہیں وہ انبیاء کے بعد سب سے بلند درجے پر ہیں انسانوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا کر دیں، اور اپنے اعمال میں ہم اخلاص نیت اختیار کریں، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں۔ تو جیسے ہم نے کلبہ طیبہ میں مومن کی مثال دیکھی ہے نا، کہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ اس سے ہر طرف خیر ہی خیر پھوٹتی ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہو کہ مجھے تو اللہ سے اجر لینا ہے اور مجھے ہر وقت خیر ہی کا معاملہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ وہ شر بھی لگا ہوا ہے، شیطان کا شر بھی ہے، تو لیکن ہم اپنی سی کوشش انشاءاللہ جاری رکھیں اور وہ کرتے رہیں۔ تو چلیں اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔